ایک غریب نے صرف ایک پیالی پانی اور سوکھی روٹی سے ایسی مہمان نوازی کی کہ قسمت اس پر فدا ہو گئی۔ چلے تھے پناہ دینے، مل گیا خزانہ۔ ایسی کہانی جو دل کو چھو جائے اور عقل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ آخر تک دیکھو ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ یہ پرانے وقت کی بات ہے۔ بغداد کے کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا جبکہ چھوٹا بھائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ بڑے بھائی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مال اور جائیداد کی فراوانی تھی، جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس ایک خستہ حال مکان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی قناعت پسند تھا۔ وہ روکھا سوکھا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ امیروں کی طرح اس کے دل میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے سکون اور صبر کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ بڑے بھائی کا نام عرفان تھا جبکہ چھوٹے بھائی کا نام اویس تھا۔ اویس نیک دل اور مہمان نواز تھا۔ اس کے گھر میں جو بھی آتا وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرتا۔ اس کے برعکس بڑا بھائی عرفان مالدار ہونے کے باوجود بہت کنجوس تھا۔ گھر میں آئے مہمان کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے اور غریب رشتہ داروں کا آنا وہ ناپسند کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ اس کے پاس اس کے مال کی وجہ سے آتے ہیں، نہ کہ اس کی ذات کی خاطر۔ وہ اپنے بھائی کا بھی اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا اور وہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن بستی میں ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ اس نے عرفان کا عالی شان گھر دیکھا تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک کی آواز سن کر عرفان باہر آیا۔ بزرگ عرفان سے کہنے لگا، بیٹا، کیا تم مجھے ایک دن کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہو؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بھوک بھی لگی ہے۔ عرفان نے جب بزرگ کی بات سنی تو حقارت سے کہنے لگا، بوڑھے شخص، تجھے یہ محل نما گھر سرائے لگتا ہے؟ میرے گھر میں تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بستی میں تمہارے جیسے اور بھی بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ تم کسی کے بھی گھر چلے جاؤ، بلکہ تم ایسا کرو، وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے اس میں اویس نامی ایک شخص رہتا ہے، وہ تمہیں ضرور رکھ لے گا۔ بزرگ کو معلوم ہو گیا کہ عرفان بہت کم ظرف انسان ہے، اس لیے وہ فوراً اس کے دروازے سے چلا گیا اور سیدھا اویس کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اویس خوشگوار موڈ میں باہر آیا۔ اویس بزرگ سے پوچھنے لگا، جی بابا جی، کیسے آنا ہوا؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بزرگ مزید کچھ کہتے، اویس نے کہا، بابا جی آپ اندر آ جائے، باقی باتیں اندر بیٹھ کر کر لیں گے۔ اویس نے بزرگ کو اندر بٹھا لیا اور ایک پانی کا پیالہ پیش کیا۔ بزرگ نے پانی پیا اور بولے، بیٹا، میں اس بستی میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے، کل صبح ہوتے ہی میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اویس بزرگ کی بات سن کر ادب سے کہنے لگا، بابا جی آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، آپ یہاں جتنی دیر چاہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ بہت خوش ہوا۔ شام کے وقت اویس نے بزرگ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانے میں صرف ایک سوکھی روٹی اور پانی کا پیالہ تھا۔ یہ دیکھ کر بزرگ سمجھ گیا کہ اویس کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کا دل بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہے۔ بزرگ کو اس کی مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ اس نے خوشی سے وہ روٹی کھائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر بزرگ اویس سے کہنے لگا، بیٹا، میں جس کام کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اس میں شامل کر لوں تاکہ تمہارے حالات کچھ بدل جائے۔ جس پر اویس کہنے لگا، بابا جی میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں، آپ مجھے کس کام میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ بزرگ دھیمی آواز میں کہنے لگا، بیٹا، آج سے 40 سال پہلے میں اسی بستی میں رہا کرتا تھا۔ ان دنوں میرے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، میرے پاس بہت سا سونا اور اشرفیہ موجود تھیں۔ مجھے ایک ضروری کام سے یہاں سے دور ایک بستی جانا پڑا۔ اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا، لیکن اتنا بڑا خزانہ گھر میں چھوڑ کر سفر پر نہیں نکل سکتا تھا۔ میرے لیے وہ کام بھی بہت ضروری تھا اور مجھے چوروں کا بھی خدشہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ خزانہ قریبی جنگل میں دفن کر دوں، مجھے یہی بہتر لگا۔
میں نے اپنا خزانہ لیا اور جنگل میں پہنچ کر ایک برگد کے درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر میں گھر سے ضروری سامان لے کر دوسری بستی کو روانہ ہو گیا۔ میرے پاس اس وقت رقم نہیں تھی، البتہ سونے کی ایک اینٹ موجود تھی جسے میں سونار کی دکان پر بھیج کر رقم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ان پیسوں کو ضروری کاموں میں لگا سکوں۔ میں بستی میں ایک سونار کی دکان پر پہنچا اور اسے اپنی سونے کی اینٹ دکھائی، مگر سونا دیکھ کر سونار کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے مجھے رقم دینے کے بجائے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا، اور نہ کرتے کرتے جھوٹے الزام میں مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں نے 40 سال جیل میں گزارے اور اب اپنی سزا پوری کر کے واپس اس بستی میں آیا ہوں۔ اب میں اپنے اس خزانے کو نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری اس خزانے کے نکالنے میں مدد کرو گے تو میں تمہیں اس کا آدھا حصہ دوں گا۔ اویس بزرگ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ بزرگ نے وہ رات اویس کے گھر گزاری اور صبح سورج نکلنے سے پہلے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے وہ دونوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں پہنچ کر بزرگ نے ایک نقشہ نکالا اور راستوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ نقشے پر جو نشاندہی کی گئی تھی اس کے مطابق وہ جنگل میں آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر بزرگ اویس سے کہنے لگا، یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے میں نے خزانہ دفن کیا تھا، تم یہاں سے 2 ہاتھ زمین کھودو۔ اویس نے فوراً کھدائی کے لیے اوزار نکالا اور زمین کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایک صندوق نظر آیا۔ اس نے اوزار ایک طرف رکھا اور صندوق باہر نکال کر بزرگ کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ دونوں صندوق لے کر گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر جب انہوں نے صندوق کھولا تو وہ سونے کی اینٹوں اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اویس حیران رہ گیا۔ بزرگ نے فوراً اس خزانے کا آدھا حصہ اویس کو دے دیا اور باقی آدھا صندوق میں رہنے دیا۔ بزرگ اویس سے کہنے لگا، بیٹا، اس سونے کو احتیاط سے استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میری طرح کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ میرے پاس تو صرف ایک سونے کی اینٹ تھی جسے دیکھ کر سونار لالچ میں آ گیا اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل بھجوا دیا۔ تمہارے پاس اس وقت کافی خزانہ ہے، اس لیے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ اویس کو نصیحت کرنے کے بعد بزرگ نے اپنا صندوق کپڑے کے ایک جھولے میں ڈالا اور کہنے لگا، یہ خزانہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں یہ خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جنگل میں ایک اور جگہ پر بھی میں نے خزانہ چھپا رکھا ہے، میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور تب بتاؤں گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ ساری بات اویس کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اویس نے بزرگ کو دروازے تک رخصت کیا اور خود کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ فوراً اس کی بیوی آئی اور خزانے کو دیکھ کر خوش ہو کر کہنے لگی، اس خزانے کو بیچ کر ہم بہت امیر ہو جائیں گے اور اپنی ساری خواہشیں پوری کریں گے۔ اویس نے تھوڑا تھوڑا کر کے خزانے کو بیچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اویس کے حالات بدلنے لگے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پرانے گھر کی جگہ ایک بہت بڑا نیا گھر تعمیر کیا۔ اس کے گھر میں ضروری اشیاء کی فراوانی ہو گئی۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود اویس میں ذرہ برابر بھی غرور نہیں آیا۔ اس کے گھر جو بھی مہمان آتا وہ اس کی پہلے سے بڑھ کر خاطر مدد کرتا اور ان کی دل کھول کر مدد بھی کرتا۔ بستی کے غریب لوگ اب پہلے سے بھی زیادہ اویس کی عزت کرنے لگے۔ اویس کے امیر ہونے کی خبر جب اس کے بڑے بھائی عرفان کو ملی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اس کے گھر پہنچا۔ اویس کے نئے حالات کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ عرفان نے اویس اور اس کی بیوی کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کی بیگمات آپس میں باتیں کرنے لگی کہ اچانک اویس کی بیوی کے منہ سے نکلا، ہمارے پاس ابھی اور بھی خزانہ ہے جسے نکال کر ہم تم سے بھی زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ عرفان کی بیوی بہت چالاک اور مکار عورت تھی۔ گھر واپس جا کر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہارا بھائی کیسے امیر ہوا ہے۔ اس نے جنگل سے کوئی خزانہ نکالا ہے اور جنگل میں ابھی اور بھی خزانے دفن ہیں جسے نکال کر وہ ہم سے بھی زیادہ امیر ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بستی میں کوئی ہم سے زیادہ امیر ہو۔ تم کسی طرح اس جنگل سے وہ خزانہ تلاش کرنے کی کوشش کرو تاکہ میں اویس کی بیوی کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ عرفان اپنی بیوی سے کہنے لگا، اتنے بڑے جنگل سے خزانہ تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہی بزرگ جسے ہم نے اپنے گھر سے نکالا تھا، اسی نے اویس کو خزانے کا راز بتایا ہوگا۔ وہ بزرگ اس سے پہلے کبھی بھی بستی میں نظر نہیں آیا،
और इसके जाने के फौरन बाद अवैस अमीर हो गया। इरफान भी नहीं चाहता था कि इसका भाई इससे ज्यादा अमीर हो। इसने भी वो खजाना तलाश करने का फैसला कर लिया जो कि दरअसल इसका था ही नहीं। इसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये अमल चोरी के जुमरे में आता है। इसके ज़हन पर सिर्फ खजाने का लालच सवार था। अब वो हर लम्हा अपने भाई अवैस की जासूसी करने लगा। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग दोबारा इसी बस्ती में आया तो इरफान ने इसे गिल्ली से गुजरते हुए देख लिया। अब इरफान इस बुजुर्ग की हर नकल और हरकत पर नजर रखने लगा। वो बुजुर्ग सीधा अवैस के घर के दरवाजे पर पहुंचा और अवैस का नया बड़ा घर देखकर बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने अवैस के दरवाजे पर दस्तक दी। अवैस फौरन बाहर आया और बुजुर्ग को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवैस ने बुजुर्ग को अंदर आने को कहा, लेकिन बुजुर्ग कहने लगा, बेटा मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अवैस फौरन बुजुर्ग के साथ चल दिया। वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। इरफान चुपके चुपके उनका पीछा कर रहा था। बुजुर्ग अवैस से कहने लगा, बेटा हो सकता है कि मैं कुछ अरसे के लिए इस बस्ती में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें इस दूसरे खजाने का राज बताकर जा रहा हूं जो इस जंगल में एक और जगह दफन है। मेरे जाने के बाद तुम वो खजाना निकाल लेना और इसे अपने पास महफूज रखना। फिर जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि इस खजाने का क्या करना है। बुजुर्ग ने अवैस को खजाने की जगह की निशानदेही कर दी। इरफान ये सारा मंजर छप कर देख रहा था। इसने भी इस जगह को ज़हन नशीन कर लिया और खुशी खुशी घर वापस लौट गया। घर जाकर इसने अपनी बीवी से कहा, मुझे खजाने का राज मिल गया है, अब बहुत जल्द मैं वहां से खजाना निकाल लूंगा। इरफान की बीवी बहुत खुश हुई और गुरूर से कहने लगी, अब इस बस्ती में सबसे ज्यादा मालदार घर हमारा होगा। इरफान की बीवी बेवकूफ थी। इसी गुरूर में वो अवैस के घर गई और इसकी बीवी से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे ज्यादा अमीर अब हम ही होंगे, क्योंकि मेरे शौहर को भी जंगल में एक और खजाने की जगह मालूम हो गई है जिसे निकालकर हम तुम लोगों से फिर से आगे निकल जाएंगे। वो अपनी जलती किट्टी बातें सुनाने के बाद वहां से चली गई। जब अवैस जंगल से वापस घर आया तो इसकी बीवी ने कहा, इरफान की बीवी कह रही थी कि इसके शौहर को भी जंगल में खजाने की जगह मालूम हो गई है। ये सुनकर अवैस हैरान हुआ और कहने लगा, इसे जंगल के खजाने के बारे में कैसे पता चला। अवैस की बीवी को अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी हुई और वो कहने लगी, पिछली बार जब आपके भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो आपकी भाभी मुझे नीचा दुखाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि हमारे पास अभी और भी खजाना है। अवैस गुस्से से कहने लगा, बेवकूफ़ औरत, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि खजाने के बारे में किसी से कोई बात ना करना। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे बुजुर्ग के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया है। इससे पहले कि वो वहां से खजाना निकाल ले, मुझे आज रात ही जाकर वो खजाना महफूज करना होगा। तुम अब अपनी जुबान बंद ही रखो। इसी रात अवैस जंगल में गया और खजाना वहां से निकालकर घर में लाकर महफूज कर लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले इरफान उठा और जंगल पहुंचकर खजाने की जगह को खोदने लगा। कुछ देर बाद जब इसने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था तो वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा, लगता है मेरा भाई बहुत चालाक निकला, शायद इसे मेरी इस हरकत की खबर हो चुकी है और वो मुझसे पहले ही खजाना ले गया है। दूसरी तरफ इरफान की बीवी घर पर अकेली थी। इसी दौरान कुछ चोर उनके घर में दाखिल हो गए और सारा कीमती सामान और माल और दौलत लेकर फरार हो गए। जब इरफान घर वापस पहुंचा तो इसका चेहरा उतरा हुआ था और इसकी बीवी का हाल इससे भी बुरा था। वो एक दूसरे को परेशानी में देखकर और ज्यादा हैरान हो गए। इरफान अपनी बीवी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर क्यों हवाइयां अलिफा रही हैं? इरफान की बीवी कहने लगी, आपके जाने के बाद घर में चोर आ गए थे और घर से सब कुछ ले गए हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। अब बताए, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? खजाना किधर है? इस पर इरफान ने अपना सर पेट लिया और कहने लगा, खजाना वहां पर मौजूद नहीं था, शायद मेरे भाई ने वहां से खजाना पहले ही निकाल लिया है। ज्यादा मालदार होने के चक्रों में हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने इस दौलत को हासिल करने की कोशिश की जो हमारी थी ही नहीं, और इसको हासिल करने के चक्रों में हम अपने माल से भी हाथ धो बैठे हैं। ना तुम हसद करती और ना हम यहां तक पहुंचते। कुछ दिनों के बाद
बुजुर्ग दोबारा अवैस के घर आया। अवैस ने बुजुर्ग के सामने खजाना रखा और बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया, जिस पर बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत मक्कार है और इसे इसके किए की सजा मिल गई है। बुजुर्ग ने सारा खजाना अवैस को दे दिया और इसे कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं अब इस उम्र में इतनी दौलत का किया करूंगा। अवैस ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मेरा दिल चाहता है कि अब कहीं भी ना जाए और अब उधर मेरे पास ही रहे। बुजुर्ग ने अवैस की बात मान ली। अवैस ने सारा खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया और अपनी बीवी और बुजुर्ग के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहमान नवाजी और सब्र व कनात हमेशा इंसान को इज्जत, सुकून और बरकत अता करते हैं, जबकि लालच, हसद और खुद गरजी न सिर्फ इंसान को जलील और रुस्वा करती है, बल्कि इसके अपने हाथों से सब कुछ छन भी जाता है। जो चीज़ तुम्हारी नहीं, इसे हासिल करने की कोशिश तुम्हें तुम्हारी अपनी चीज़ों से भी महरूम कर देती है। लिहाजा हमेशा सच्चाई, दरगुजर और दूसरों की मदद को अपना शियार बनाए, क्योंकि असल दौलत दिल का सुकून और अल्लाह की रज़ा है, जो सिर्फ नेक नीति से हासिल होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपके ताआवुन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी कहानी में।